الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق اللہ مولانا العظیم. فرما گئے جہادی لا نبی بعدی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. چند اشعار حمد و نعت، کیونکہ ہمارا یہ آخری جمعہ ہے میرا تقریباً، وہی صاحب کی آمد متوقع ہے نیکسٹ جمعہ کو انشاءاللہ. قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کہیں میرا سفینہ لکھ دے. جنت تو ٹھکانا ہے مگر دنیا میں، اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. اے رب ذوالجلال تو سب سے عظیم ہے، اے رب ذوالجلال تو سب سے عظیم ہے، اے رب ذوالجلال تو سب سے عظیم ہے، اے رب ذوالجلال تو سب سے عظیم ہے. واحد ہے تو کہ تیرا کوئی مشترک نہیں، واحد ہے تو کہ تیرا کوئی مشترک نہیں. تو پاک و لازوال ہے کچھ اس میں شک نہیں، تو پاک و لازوال ہے کچھ اس میں شک نہیں. واقف تیرے رموز سے جبریل تک نہیں، واقف تیرے رموز سے جبریل تک نہیں. تیرا کلام پاک کلام کریم ہے، تیرا کلام پاک کلام کریم ہے. اے رب ذوالجلال تو سب سے عظیم ہے، اے رب ذوالجلال تو سب سے عظیم ہے. ہم ذکر تیرے نام کا صبح و مساء کریں، ہم ذکر تیرے نام کا صبح و مساء کریں. جی چاہتا ہے سجد پہ سجدہ کیا کریں، جی چاہتا ہے سجد پہ سجدہ کیا کریں. اے رب ذوالجلال تو سب سے عظیم ہے، اے رب ذوالجلال تو سب سے عظیم ہے. چند نعت. ہوگا ایک جلسہ حشر میں ایسا جس میں سرکار کی عظمت پہ خطابت ہوگی.
جلسہ حشر میں ایسا جس میں سرکار کی عظمت پہ خطابت ہوگی، صدر جلسہ ہمارا رب ہوگا، صدر جلسہ ہمارا رب ہوگا، بلبل سید سدرا کی نقابت ہوگی، بلبل سید سدرا کی نقابت ہوگی، صدر جلسہ صدر محشر ہمارا رب ہوگا، بلبل سید سدرا کی نقابت ہوگی، ہوگا سر مصطفیٰ کا سجدے میں، ہوگا سر مصطفیٰ کا سجدے میں، جب پریشانی کے عالم میں یہ امت ہوگی، رب کہے گا یہ میرا وعدہ ہے، اس کو بخشوں گا تیری جس میں محبت ہوگی، اس کو بخشوں گا جس میں تیری محبت ہوگی، ہوگا ایک جلسہ حشر میں ایسا جس میں سرکار کی عظمت پہ خطابت ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں ہم جناب کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح ہم پڑھیں، جس کی حمد اس کی بات کریں، اس طرح اس کی بات پہ عمل بھی کریں، جس نبی کی بات کریں اس کی بات پر دل و جان سے عمل بھی کریں، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آج جنوری کا 5واں جمعہ، گولڈن جمعہ، ہم نے ختم نبوت کے نام کیا ہے۔ اکابرین امت، ہمارے اکابرین کی نصیحت ہے کہ کم سے کم ایک جمعہ ختم نبوت کے عنوان پر ہر مسجد پہ ہونا چاہیے۔ اسی نسبت سے ہم نے کوشش کی ہے چند باتیں ختم نبوت کے حوالے سے ہی ہوں۔ نام ختم نبوت کا ہے، کام بھی ختم نبوت کا ہو، بات بھی ختم نبوت کی ہو، اور ہمارے ہاں مخالف ختم نبوت کی بات زیادہ کی جاتی ہے۔ کوشش کی جائے کہ صاحب ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات کی جائے۔ شعبان المعظم تقریباً یکم ہے، شروع ہو چکا ہے، اور 19 بھاگن جو ہے یہ موسم کی ڈیٹ تقریباً میرے مطابق ہے۔ ہم نے آیت جو ہے گولڈن آیت تلاوت کی، خاتم النبیین والی آیت، یہ آیت ہی کافی ہے عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے کے لیے، ساری امت کو سمجھانے کے لیے۔ ایک آیت کو اگر سمجھ جائیں تو انشاءاللہ کسی کا جو ہے ہمت نہیں ہوگی کہ وہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالے، ختم نبوت کی بات کو نہ مانے، کیونکہ یہ عقیدہ بہت عظیم عقیدہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آخری نبوت ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کے بیٹے تو تھے قاسم، طیب، عبداللہ، ابراہیم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر ان کو وفات دے دی۔ اللہ کی حکمت عملی اپنی کوئی اللہ تعالیٰ نے ظاہری باطنی کسی طور پہ کوئی چیز نہ چھوڑی جس سے کوئی ختم نبوت کے اوپر کوئی آنچ آتی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹیاں
عطا فرمائی، یعنی جس کی زندگی زیادہ ہوئی ان کی اولاد قیامت تک سیدہ زہرا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد قیامت تک رہے گی، اور انہی کی اولاد سے امام مہدی آئیں گے، امام زین العابدین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، وہ اللہ تعالیٰ نے کو زندگی دی، ان کی نسل کو اب قیامت تک اللہ تعالیٰ جاری فرمائیں گے، اسی میں سے جو امام مہدی نے آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو ہم نے تلاوت کی کیا فرمایا جی؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما کانا نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا لفظ ہمیں بھی ابا ابو استعمال کرنا چاہیے، بابا شابا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اتنے یہ لفظ ہو چکے کہ اب ہمارے بھی بچے کہہ رہے ہوتے ہیں، ہمیں بہت منع کرنا پڑتا ہے ان کو کرنا چاہیے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تفسیر ہے قرآن میں آتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَتَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اف بھی منع فرما دیا، ماں باپ کو نہ کہو، خدمت میں جھکے رہو، خدمت میں تکلیف محسوس نہ کرو، پانی مانگے کچھ بھی مانگے، بیمار ہو جیسے ہو، اف بھی نہ کہو، خدمت کرو ان کی۔ اور وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں ان کے ساتھ گرمی سے گفتگو کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ان کو ابا اما کہو، یہ الفاظ آپ بذار صدقات ڈالوں سے حوالہ میں نکالوں گا، وہاں پہ میں نے پڑھا ان ابا اما بہت اچھے الفاظ ہیں، ہمیں ٹھیک ہے کہنے چاہیے۔ ابا عربی کا لفظ بھی ہے، ابا کا مطلب کیا ہے جی؟ وہ والد ابو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ابا احد من رجالکم، یعنی اللہ نے واقعہ الفاظ رجال فرما دیا، یعنی رجالکم رجال کیوں فرمایا؟ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ابراہیم، قاسم، طیب، اطفال، طفل لفظ، غلام لفظ، یہ ولد لفظ بچوں کے لیے آتا ہے، مختلف عمروں کے بچوں کے لیے بھی، یہاں تک کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے اس کا نام الگ ہے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اس کا الگ ہے۔ عربی میں ہر بہت بلاغت ہے، ہر 300 گھوڑے ہوں گے اگر 300 کے الگ نام ہوں گے، عربی میں بڑی فصاحت بلاغت ہے، اس لیے رجال کیوں فرمایا؟ رجال بڑوں کو، مردوں کو، کامل مردوں کو کہتے ہیں، جس کی داڑھی بھی ہو، کامل ہو، بالغ ہو، ٹھیک ہے، بالغ مردوں کے بارے میں رجل۔ اور رجال لفظ رجال جمع ہے، رجل واحد ہے، استعمال فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یعنی وہ زندہ نہیں ہیں، آپ کے جو بیٹے ہیں وہ بلوغت تک نہیں پہنچے، آپ کی بیٹیاں 4 ہیں، قرآن سے ثابت ہے، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ ولیکن اور لیکن بلکہ رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین اور کیا ہیں جی؟ یہ تو آپ بولیں خاتم النبیین ہیں، نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، نبیوں کی مور ہیں، بہت سے معنی ہے، خاتم بھی خاتم بھی آتا ہے۔ ختم نبوت کا عنوان جو ہم نے رکھا بہت عظیم عنوان ہے جی، اور باقاعدہ قانون ہے ماشاءاللہ۔ اب ہم اللہ برامتی ہے وہ الگ بات ہے، لیکن علماء کرام قادرین کی کوششیں وقت تک جاری ہیں، اور دشمنان ختم نبوت کی محنت بھی جاری ہے دنیا کے آخری کونے تک۔ ہماری تمام جماعتیں، تمام مسالک کی محنتیں بھی دنیا آخر کونے تک، چاہے وہ تبلیغی جماعت ہوں، جتنی بھی جماعتیں ہیں،
مسالک ہیں، سب محنت کر رہی ہیں، سب کی عظمت ہے، اپنی جگہ مقام ہے، سب کا احترام ضروری ہے، سب کو ماننا چاہیے، صرف کسی ایک کا جو ہے نہیں گن گانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب نئی نبوت، نئے نبی کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سارے کتابوں میں دھوکے کے ساتھ ذلی بروزی روحانیت کے نام پہ بہت سارے تو لوگوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے حدیث ہو سکتا آ جائے 30 کذاب جھوٹے دجال کی لفظ استعمال کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 جھوٹے ہوں گے اور کسی جگہ 30 دجال ہوں گے، جو یزعم ہر کوئی اپنے آپ کو کیا کہے گا جی انہ نبی، کہ وہ نبی ہے، نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ یہ 30 سے مراد تعداد کم نہیں ہے، 30 سے مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ لگنے والے جو لوگ ہیں وہ زیادہ ایک گروہ میں جماعتوں میں ہوں گے، بلکہ اس سے زیادہ تعداد ہے، 22 تک تو گنوائے گئے ہیں، کتابوں میں لکھے گئے ہیں، اور بے شمار آئے ایسے چھوٹے موٹے جو ہیں جن کو کوئی جانتا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، 30 سے مراد کیا ہے کہ جو کچھ نہ کچھ ان کا فتنہ بڑا ہوگا۔ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کر دیا، اتنا بڑا فتنہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہی اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں، یہ ہے وہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی زندگی میں فیصلہ کروا دیا کہ اس کا انجام کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے، اس کو قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح اسود عنسی، تو میں نے کہا تھا میں زیادہ مخالف ختم نبوت کا نام نہیں دوں گا، لیکن جو یہ وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہیں، ٹھیک ہے، اسود عنسی، سجاح بنت الحارث۔ افسوس کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی کو عورتوں کو نبی نہیں بنایا۔ کیوں جی؟ کسی کے علم میں ہو، کسی عورت کا نام پڑھو، کسی نے قرآن میں حدیث میں، اپنی شان ہے نا، اللہ تعالیٰ کی نظام ہے۔ تو سجاح بنت الحارث نے بھی دعویٰ کر دیا عورت نے۔ اب وہ لمبی ڈیٹیل ہے۔ اسود عنسی جب ہوا تو اس نے اس کے ساتھ نکاح وغیرہ کیا، اور بہت سارے چکر میں عورتیں بھی آ جاتی ہیں، اس نے بھی اس کے ساتھ مل کے جناب بار وہ اس کی قسمت میں ہدایت کی اور صنف نازک ہوتی ہے، دونوں طرف جلدی آ جاتی ہے، ہدایت پہ بھی اللہ جس کو نصیب فرمائے، اس نے توبہ کی اور وہ بچ گیا۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے کیا ہوا جی؟ دین مکمل ہوا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، 100 سے بلکہ زیادہ آیات ختم نبوت کی دلیل پیش کرتی ہیں، 200 سے زیادہ حدیث اس بات کی شاہد ہیں اور ثبوت پیش کرتی ہیں۔ ایک حدیث اور ایک آیت ہی کافی ہے، لیکن عقیدہ اتنا مضبوط ہے، اتنا اعلیٰ ہے، اتنا شان والا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بھی آیات پر آیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث پر احادیث پیش کی، کیونکہ یہ بنیاد ہے، جڑ ہے اسلام کی۔ اس کو جو شخص ہوتا ہے، کردار ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے، وہ بہت عظمت والا ہوتا ہے اور وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اس پر اعتراض، اس کے اخلاق پر اعتراض، اس کے کردار پر اعتراض، یہ بہت بڑی خطرے والی بات ہوتی ہے۔ اور ہر قسم کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، مختلف دور آتے رہے، مختلف فتنے آتے رہے اور بیٹھتے گئے، کوئی فتنہ بڑھتا گیا۔ ایک فتنہ ہے جس کا نام نہیں لیں گے ہم، جو 20ویں صدی کا فتنہ ہے، وہ بڑھ رہا ہے اور اتنا خطرناک کہ شکلیں بھی مسلمانوں والی، لباس بھی مسلمانوں والا، نام بھی مسلمانوں والے، لیکن کام اتنا بڑا چور ڈاکو
ٹھیک ہے، ہر چیز نبی کا نام استعمال کر رہے ہیں، قرآن استعمال کر رہے ہیں، اور سب ملکوں میں، بہت سارے ملکوں میں، پاکستان میں بھی ان پر باقاعدہ قانون ہے، استعمال شاعر اسلام نہیں کر سکتے، کلمہ نہیں لکھ سکتے، اور جتنی بھی اسلامی چیزیں ہیں وہ استعمال نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سارے پاکستان میں ہمارے نسل جو ہے ان پر بہت محنت کی ضرورت ہے، محنت شکل کی ضرورت ہے، ہر معاش میں محنت کی ضرورت ہے، لیکن اب یہ دور ایڈوانس دور ہے، جدید دور جو آ چکا ہے، میڈیا کا دور، یہ ہمارے ساتھ میڈیا کا مقابلہ ہے، اس میں ہمیں نسل کو تیار کرنا پڑے گا، ان کے پاس جو ہے دلائل ہو، بات کرنے کا فن ہو، لاجواب کرنے کا فن ہو، بہت ضرورت ہے اس چیز کی، کیونکہ بہت سارے شکوک و شبہات میں ڈال کر ان پر باہر سے بیٹھ کر حملے کیے جا رہے ہیں مختلف چکروں میں، کیونکہ ان لوگوں کی مختلف جماعتیں ہیں، لجنہ، اطفال احمدیہ، فلاں فلاں، وہ ہر شعبے میں، ہر طبقے میں کام کرتے ہیں، اور ہمارے جو ہیں مسلمان آپس میں ہی بس ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو ہمیں ایک نسل تیار کرنی ہے، اور ان کو ہر عمر میں، ہر محاذ میں، اس طرح ہم 2-3 سال کے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، ہر طرح کی اسلامک معلومات سے بھی ان کو آراستہ کرنا بہت ضروری ہے، ان کو یہ سمجھانا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، مسلم شریف کی حدیث، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ نیا نبی، اس کو بھی یاد رکھنا ہے، نئی نبوت کسی کو نہیں ملے گی، نئے نبی نئی نبوت کہنے کا مطلب کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر بھی شکوک و شبہات ڈال کر اس پر بہت سارے فسادات کھڑے کیے جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں، وہ نئے نبی نہیں آئیں گے، وہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آئیں گے، امتی کی حیثیت سے آئیں گے، اور اسی قرآن حدیث پر عمل کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ وہ والی جو ان کی کتاب ہے انجیل وغیرہ، اس کی تعلیم نہیں دیں گے، کہ مطابق ان کے ماننے والے نہیں ہوں گے، بلکہ سارے لوگ، عیسائی بھی حدیث میں آتا ہے کہ وہ سارے کیوں ہو جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، ان کا بہت بڑا مقصد ہوگا تنظیر کو ختم کرنا، دجال کا مقابلہ کرنا، یاجوج ماجوج کا مقابلہ کرنا، امام مہدی علیہ السلام کا بھی یہ دونوں نے مل کے یہ کام کرنے ہیں، یہ ایک بہت بڑا مقصد ہوگا۔ لیکن امام مہدی علیہ السلام علیہ رضوان نے پیدا ہونا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ اس طرح نہیں جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی گویا فرشتوں والی زندگی ہے، فرشتوں کے ماحول میں ہے نا، آسمان میں اللہ نے اٹھا دیا، دوسری ترتیب ہے، ان کا ٹائم رکا ہوا ہے، جس عمر میں وہ اوپر گئے اب اس کی عمر میں واپس آئیں گے، اور پھر آگے سے ان کی دنیاوی حساب سے جو عمر ہوگی، کیونکہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اس آیت کے تحت تمام رسول جو ہیں ان کی اللہ تعالیٰ ایک صفت بیان فرما رہے ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ہم نے نبی بھیجے کہ نبی، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ان کو بیویاں بھی دی اور اولاد بھی دی۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام داخل ہیں کہ نہیں؟ اس کو داخل ہیں، اور تمام انبیاء علیہ السلام، بہت کم جو ہیں، ان کے علاوہ بھی کوئی اور نبی ہیں غالباً جن کی شادی نہیں ہوئی، تمام انبیاء علیہ السلام تقریباً ان کی نکاح ہوا، اور متفقہ سنتیں جو ہیں یہ پونچھوں کا کاٹنا، داڑھی کا رکھنا، اور بہت ساری سنتیں، مسواک، مشترکہ سنتیں، تمام انبیاء علیہ السلام کی یہ مشترکہ سنتوں میں نکاح بھی آتا ہے، اور اولاد کا ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی ابھی شادی نکاح نہیں ہوا، تو آسمان پہ گئے، واپس آئیں گے، نکاح ہوگا، اولاد ہوگی،
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف میں ان کی جگہ موجود ہے، وہاں پہ دفن ہوں گے۔ اتنی بڑی سعادت۔ تو ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ جیسے بیان کیا ہے، فتنوں کا مقابلہ کرنا، کم از کم ہمیں اپنا پتہ تو ہو کہ کیا ہے کہ ہماری جو ہے نسل کدھر جا رہی ہے، کس کے پیچھے چل رہی ہے۔ تو بات کو بس ختم کرتے ہیں۔ میں آج آخری جمعہ ہے تو ایک دو منٹ سمجھانا۔ آپ سب فرماتے ہیں، ایک حدیث پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ بات ختم۔ میں جو ہے خلاف ورزی نہیں کرتا، میں نے ابھی دیکھا ہے ٹائم۔ آپ فرماتے ہیں، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے ایک عمارت بنائی اور ایک اینٹ کی جگہ خالی ہو اور میں وہ آخری اینٹ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا تو عمارت ختم نبوت کی عمارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوئی۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کامل ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ آپ کا ساتھ رہے۔